اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومغفراتہ وجنت الحلالہ ودوزخت الحرامہ۔ ٹرو اسلامک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز دوستو، بہت سارے لوگ آن لائن استخارہ کرواتے ہیں، ہمیں بھی بہت سارے میسیجز کالز آتے تھے، اور ابھی بھی انسٹا پہ اور یوٹیوب پہ بہت سارے میسیجز آتے ہیں کہ ہم استخارہ کروانا چاہتے ہیں، یا ہم نے استخارہ کروایا تو معلوم ہوا ہم پہ جنات ہیں، جادو ہیں۔ تو عزیز دوستو، اب آپ کو آن لائن استخارہ کروانے کی ضرورت زندگی میں نہیں پڑے گی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں آپ پہ جادو ہے نہیں، نظر بد ہے نہیں، یا کوئی عام بیماری ہے، تو اس کا استخارہ کیسے کیا جائے، تو ہم آپ کو ایک بہت ہی آسان عمل دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، استخارہ اللہ پاک سے مشورہ ہے، اور وہ مشورہ کیسے کیا جائے وہ عمل بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اگر آپ جاننا چاہتے ہیں آپ پہ جادو ہے یا نہیں، تو صبح جب آپ سو کے اٹھیں، خالی پیٹ آپ نے ایک گلاس پانی کا رکھنا ہے اپنے منہ کے سامنے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ درود شریف یا درود ابراہیمی، یعنی کہ وہ درود جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں 3 مرتبہ، 7 مرتبہ 7 ٹائمز سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ 7 ٹائمز آیت الکرسی، اور 7 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اس پانی کو اپنے منہ کے قریب رکھیں اور یہ کلمات تھوڑی اونچی آواز سے پڑھتے رہیں، اور وہ پانی اس کے بعد آپ پی لیں۔ اگر تو اس پانی کا ذائقہ آپ کو کڑوا محسوس ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے اوپر جادو موجود ہے، اور اگر آپ کو وہ پانی کا ذائقہ بہت عجیب سا محسوس ہو تو عزیز دوستو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ نظر بد موجود ہے، اور اگر وہ پانی بالکل نارمل پانی کے ذائقے جیسا ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں، آپ کو بیماری ہو سکتی ہے لیکن جادو جنات آپ پہ نہیں ہے۔ عزیز دوستو، استخارہ یاد رکھیں، استخارہ اللہ پاک سے مشورہ کرنا ہے کہ اگر یہ کام جو میں کرنے لگا ہوں اگر میرے حق میں بہتر ہے تو یہ کام میرے لیے آسان ہو جائے اور میں اس پہ راضی ہو جاؤں، اور اگر یہ کام میرے لیے برا ہے تو اے اللہ مجھے اس کام سے دور کر دے۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں، استخارہ ہمیشہ فیوچر کے لیے کیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ استخارہ پاسٹ کے لیے کرتے ہیں، یعنی کہ جادو جنات بیماری شادی نہیں ہو رہی، تو عزیز دوستو استخارہ پاسٹ کے لیے نہیں ہوتا، اور جو بندے یہ کام کرتے ہیں ان سے بڑا جھوٹا اور فراڈ کوئی نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، آپ نے استخارہ کیسے کرنا ہے، 2 رکعت نفل نماز پڑھنے ہیں، اور جب نماز پڑھ کے آپ فارغ ہو گئے تو اسی جائے نماز پہ باوضو آپ نے بیٹھے رہنا ہے، اور یہ استخارے کی دعا جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے یہ دعا پڑھنی ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں، اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں، اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں کہ تو ہی قدرت رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں، علم تجھی کو ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے میرے دین میرے کام کے انجام سے بہتر ہے تو میرے لیے اس کو نصیب فرما دے، اور میرے لیے اس کو آسان فرما دے، اور پھر اس میں برکت عطا فرما، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین دنیا کے اعتبار سے برا ہے تو مجھے اس سے ہٹا دے اور اس کو مجھ سے ہٹا دے، پھر میرے لیے خیر مقدر فرما دے، جہاں بھی ہو مجھے اس پر راضی کر دے۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں، جہاں پہ عربی ورڈ حاضل ارم 2 دفعہ بولا گیا ہے اس جگہ پہ آپ نے رک کے دماغ میں دل میں اپنے کام کے بارے میں سوچنا ہے۔ جیسے کہ پہلی مرتبہ آپ نے حاضل ارم پڑھا تو آپ رک جائیں گے اور دماغ میں سوچنا شروع کریں، نکاح کے لیے استخارہ کر رہے ہیں، یہاں تک آیت پڑھی اور رک گئے، پھر دماغ میں اس لڑکی کے بارے میں سوچیں، اس کا نام، اس کی والدہ کا نام، پھر سوچیں کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد وہ آیت پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر جہاں پہ دوسری مرتبہ حاضل ارم آئے پھر آپ نے وہاں پہ رک کے دوبارہ وہی سوچنا ہے۔ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، استخارہ کر رہے ہیں، تو حاضر ارم پہ رک کے کاروبار کے بارے میں سوچیں، یعنی کہ جو بھی استخارہ آپ نے کرنا ہے اس کے بارے میں حاضر ارم کے بعد رک کے سوچنا ہے۔ یاد رکھیں، یہ آیت تھوڑی اونچی آواز سے آپ نے پڑھنی ہے، یعنی کہ اتنی آواز ضرور ہو کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آیت کی آواز آ رہی ہو۔
عزیز دوستو، صرف ایک ہی یہ طریقہ ہے استخارہ کرنے کا۔ استخارہ کوئی بھی انسان آپ کے لیے نہیں کر سکتا، اور جو انسان آپ کے لیے استخارہ آپ کو کر کے دیتا ہے پیسے کے لیے، یا نیک بن کے یہ بول دے کہ میں فری کر دوں گا، تو عزیز دوستو یاد رکھیں وہ جھوٹا ہے۔ استخارہ کبھی بھی دوسرے انسان کا دوسرا انسان نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ آپ اللہ پاک سے اپنے لیے مشورہ مانگ رہے ہیں کہ یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے تو مجھے اس پہ راضی کر دے، مجھے کام میرے لیے آسان کر دے، اور اگر یہ کام میرے لیے برا ہے تو مجھے اس سے دور کر دے، اور پھر مجھے اس پہ راضی کر دے۔ تو کوئی اور انسان آپ کے لیے کیسے استخارہ کر سکتا ہے، یا تسبیح کے ذریعے استخارہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عزیز دوستو یاد رکھیں، وہ تمام لوگ جن کے پاس کام نہیں ہوتا، وہ تسبیح پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم سے استخارہ کروائیں، تو خدا را ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی تک اچھی بات پہنچے گی تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، پریشانیوں سے بچائے، بیماریوں سے بچائے۔ جو پریشانیوں اور بیماریوں میں مبتلا ہے اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے، قرض داروں کی غیب سے مدد فرمائے، بے روزگاروں کو اللہ پاک غیب سے مدد فرمائے، اور تمام برائیوں سے تمام مسلمانوں کو بچائے۔ پاکستان پہ، کشمیر پہ خصوصی رحم عطا فرمائے، اور جہاں جہاں دنیا میں مسلمان موجود ہیں یا موجود ہوں گے تمام مسلمانوں کو امن و سکون میں رکھے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے، اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت
پوچھئے کہ کیا ہے